ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو، جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے۔ کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کر دے، آپ دعا کریں۔ فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفرا رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائے کس طرح کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا۔ کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی، وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی، تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔
रिस्क हलाल कमा के लाने वाले हों तो घर में बरकत होती है। जाके कहा कि तेरे माँ बाप नेक थे, इसे ना बेचना गाय को, तो क्या करें? कहने लगे बनी इसराइल वाले सवाल कर करके ना कर करके खुद मुश्किल में आ गए। अब वो ऐसी गाय जो जवान भी हो, यहां तो हर गरीब आदमी अपनी गाय यहां लगा देता है, खेती बाड़ी में यहां लगा देता है, कुएं में पानी निकालने में, तो यहां तो हर एक की गाय। तो ऐसी गाय जिसका रंग भी इतना प्यारा हो, ज्यादा बूढ़ी ज्यादा बच्ची भी ना हो, और अभी तक खेत में भी ना लगी हो, वो सिवाय तेरे कहीं नहीं है। उसने कहा चल फिर मेहरबानी कर बता मैं कितने को दूं गाय, अगर वो आ जाए तो कितने को बेचनी है? उसे कहना कोई नहीं, रेट तो ज्यादा करना ही नहीं। उनसे कहना गाय के अंदर से गोश्त निकाल दें और जितना गोश्त है उतने पैसे भर दें, उसकी खरड़ी भर दे। अब वो बनी इसराइल वाले ढूंढते 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 पहुंच गए। कहा जनाब गाय 3 दिनार किया 6 ले लो। उसने कहा ना भाई, ज़िबा करूंगा, गोश्त निकालूंगा, जितना वजन गोश्त का इतने पैसे भरोगे खाल में तो फिर गाय तुम्हें मिलेगी। अब मजबूर थे, क्या करते? इब्ने कसीर हदीस लाए हैं, इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर में भी लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो जवानों, और इसे दिल की तख्ती पे लिखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल वाले ज्यादा सवाल ना करते तो इतनी मुश्किल का शिकार ना होते। इन्होंने सवाल इतने किए कि चारा नहीं है अब इनके लिए, चारा नहीं है अब इनके लिए कि ये इधर उधर जा सके। मजबूरी बन गई, यही गाय खरीदनी है, यही ले जानी है। अब इतना सारा माल जमा करके वो गाय खरीदी, ज़िबा की, तो मकतूल को जब उसका एक हिस्सा मारा तो उसने उठ के कह दिया ये जो मुदई बना हुआ है ना, यही तो मेरा कातिल है, यही तो मेरा कातिल है, यही तो है जिसने ये सारा काम